ناولز فار ایور میں خوش آمدید ناول نمبر جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کی یہ 35ویں ایپیسوڈ ہے اور باب 18واں جس کا نام ہے بہاری ہے وہ سر جو پہنتا ہے تاج، اور اس کا یہ سیکنڈ پارٹ ہے اور اس کا فرسٹ پارٹ آپ لوگ سن چکے ہیں جو کہ بہت ہی اچھا تھا۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے سیکنڈ پارٹ کو۔ ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش، ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش جو کناروں کو ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ راستے میں اس نے سونیا سے کوئی بات نہیں کی، سنجیدہ چہرے کے ساتھ کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ سونی کو گھر ڈراپ کر کے وہ آفس آیا اور ایک IT کے لڑکے کو بلایا۔ 10 منٹ بھی نہیں لگے اسے انکرپشن کو کھولنے میں، اور جب وہ کھلی تو اندر ایک ہی ویڈیو تھی، جج کی ویڈیو۔ تاریخ سٹیمپ بھی کوئی 1.5 پونے سال پرانی تھی۔ شادی نے یہ واقعی انہی دنوں شہری کو دی تھی۔ سو فارس نے ویڈیو لیک نہیں کی تھی، شہری نے کی تھی۔ وہ اب آفس میں خاموش بیٹھا سوچ رہا تھا، اور اس کے بعد شہری میرے پاس آئی تھی کمپنی میں شیئرز کی بات کرنے۔ شادی سچ بول رہا تھا۔ اس نے میز پہ رکھی ایک دوسری فائل کھولی، اندر چند کاغذات رکھے تھے، ہر وہ شے جو رئیس ڈھونڈ سکا تھا خاور اور ڈاکٹر کے تعلقات کے بارے میں۔ شادی یہاں بھی سچا تھا۔ ہاشم پیشانی کو مسلتے بند آنکھوں سے کتنی ہی دیر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا، پھر فون اٹھایا، نمبر ملا کر شادی سے بات کروانے کو کہا۔ کہو ہاشم، میری یاد کیسے آئی؟ تم سچ کہہ رہے تھے، وہ تھکان سے بولا تو دوسری طرف شادی نے بے اختیار تھوک نکلا۔ تمہاری دونوں باتیں سچی تھی، میرے ساتھ میرے اپنوں نے دھوکہ کیا ہے۔ کوئی گھنٹی بجی؟ ہاں بج رہی ہے، عرصے سے بج رہی ہے۔ میں اپنی بیٹی سے بات نہیں کر پا رہا۔ میرا اپنے باپ سے بہت گہرا رشتہ تھا، کسی نے ایک ہی وار میں ختم کر دیا۔ سوچتا ہوں میری بیٹی سے بھی کوئی مجھے چھین لے گا، وہ کیسے سروائیو کرے گی؟ تمہیں یہ سب بہت پہلے سوچنا چاہیے تھا، اب بہت دیر ہو چکی ہے، وہ بیزاری سے بولا تھا۔ ہاشم کتنے ہی لمحے خاموش رہا، کرسی سے ٹیک لگائے، آنکھیں موندے، فون کان سے لگائے، وہ گہرے دکھ کے زیر اثر تھا۔ کیا کوئی نجات کا راستہ ہے شادی؟ کیا میرے لیے کوئی معافی اور توبہ کا راستہ ہے؟ شادی کو آگ لگ گئی۔ تم جیسے لوگوں کے لیے کوئی معافی کوئی توبہ نہیں ہوتی، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، قتل معاف نہیں ہوا کرتا۔ اچھا، وہ ہلکا سا ہنسا، تمہارا خدا اتنا ظالم ہے کیا؟ ہاں، وہ ظالموں کے لیے شدید العقاب ہے۔ اتنی زندگیاں تباہ کر کے تم معافی اور توبہ کی امید نہیں رکھ سکتے؟ کیا میرے لیے کوئی اچھائی کا راستہ نہیں ہے؟ کیا میں اس دلدل سے نہیں نکل سکتا؟ کیا تمہارے خدا کے پاس ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے میرے لیے؟ نہیں ہے، سن لیا تم نے، نہیں ہے، وہ چلایا تھا، اندر بہت کچھ ابلنے لگا تھا۔ کیا تم میرے لیے دعا کرو گے شادی، کہ میرے لیے کوئی راستہ نکل آئے، اس گلٹ، اس دلدل، ان جرائم سے نکلنے کا راستہ؟ وہ آنکھیں بند کیے مدھم اور گیلی آواز میں کہہ رہا تھا، تم جیسا دل کا اندھا آدمی اس قابل نہیں ہے کہ کوئی تمہارے لیے دعا کرے۔ اور کھٹ سے فون بند کر دیا گیا۔ ہاشم نے سست روی سے فون میز پہ ڈال دیا۔ دوسری طرف شادی فون پٹک کر کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا تھا۔ غصے سے اس کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا، دماغ کھول رہا تھا، مگر سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا جو کہا تھا، مگر پھر کون سی آواز تھی جو بار بار ذہن پہ دستک دینے لگی؟ جب اس نے ذہن کے کواڑ بند کر لیے تو وہ دل کو کھٹکھٹانے لگی، اور دل کے کھٹکے سے پیچھا چھڑانا ناممکن تھا۔ وہ مضطرب سا بیٹھ کے کنارے بیٹھا اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ آواز اب بلند ہوتی گئی، قرآن کی سورہ ابس۔ وہ تر شروع ہوا اور منہ پھیر لیا کہ اس کے پاس آیا ایک اندھا، اور کیا چیز سمجھائے تجھ کو، شاید کہ وہ سدھر جائے یا نصیحت پکڑ لے اور فائدہ دے اس کو نصیحت۔ مختلف آیات ضمیر پہ کوڑے برسانے لگی، بلکہ بے شک وہ تو ایک نصیحت ہے، تو جو کوئی چاہے یاد کرے اس کو، جو مکرم صحیفوں میں ہے، بلند اور پاکیزہ ہیں، ہاتھوں میں ہے لکھنے والوں کے، جو معزز ہیں، نیک ہیں۔ نہیں اللہ تعالیٰ، اس نے سر اٹھا کر بے بسی بھرے غصے سے اوپر دیکھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد، میرا خاندان، ہماری زندگیاں برباد ہونے کے بعد بھی آپ مجھے کیسے بتا سکتے ہیں کہ اس کی معافی اور توبہ کی امید؟ نہیں، ہرگز نہیں،
वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बार बार इस बात को झुठला रहा था। शायद कि वो नसीहत पकड़ ले, शायद के अल्फाज ज़हन पे हथौड़े बरसा रहे थे। बल आखिर वो उठा और गार्ड को आवाज़ दी। चंद लम्हों बाद वो अपने कमरे के कोने में ज़मीन पे अकड़ू बैठा, फ़ोन कान से लगाए सर झुकाए हुए था। बोलो सादी, क्या कहना रह गया था? उसके लहजे में थकान अब भी थी। जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया था तो एक बात पे मैं सख्त उलझन का शिकार रहता था। सादी, मेरी बात सुनो। मैं कभी परेशान, कभी खफा और कभी मुतहर रह जाता था कि वो किताब जिसमें अल्लाह मुझसे बात कर रहा है, जिसका मौजू इंसान है और जो अरबों खरबों इंसानों के लिए क़यामत तक के लिए सबसे बड़ा नूर, सबसे बड़ी सपोर्ट है, उसमें तो अल्लाह और इंसान की बात होनी चाहिए ना। फिर ये हर चंद वर्क उठने के बाद बार बार मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र क्यों आ जाता है? अच्छा ठीक है, वो कलीम अल्लाह थे, अल्लाह से बातें करते थे, फ़िरौन के सामने कलमा हक कहा था, अपनी कौम के लिए लड़े थे। मगर हमें अच्छे से याद है ना ये वाक़यात। फिर अल्लाह क्यों हर चंद मिनट बाद आप दोहराते हैं कि याद करो मूसा अलैहिस्सलाम को और फ़िरौन को? दुनिया की सबसे बड़ी किताब में सबसे ज़्यादा जिस इंसान का नाम लिया गया वो मूसा है। इतनी दफ़ा बार बार क्यों? मैं अक्सर अल्लाह से ये सवाल पूछता था और मुझे इसका जवाब कैद के इन चंद माह में मिल गया है। वो सर झुकाए कहे जा रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम पता है कौन थे? वो बहुत बड़े दिल के मालिक थे। उनके साथ फ़िरौन ने जो भी किया, उनकी कौम के मर्दों को जिस तरह ज़िबा किया, उनका और हारून अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, उनको जादूगर कहा, उनके मोजज़े देखकर भी ईमान न लाया और फिर जब यके बाद दिगरे 7 किस्म के अजाबों में फ़िरौन मुब्तला हुआ तो हर अजाब उतरने पे वो मूसा अलैहिस्सलाम को कहता था, मूसा, उसकी आवाज़ नम हुई, ऐ मूसा, दुआ करो हमारे लिए अपने रब से कि वो इसे टाल दे हमसे, तो फिर हम ईमान ले आएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम हर दफ़ा दुआ के लिए हाथ उठा दिया करते थे, मगर वो लोग आफात टलने के बाद भी ईमान नहीं लाया करते थे। तो पता है कौन थे मूसा अलैहिस्सलाम? वो बहुत बड़े दिल के, बहुत अजीम इंसान थे। उनका ज़र्फ़ बहुत बड़ा था। उन्होंने इंतहा तक पहुंचने के बावजूद फ़िरौन पे गिव अप नहीं किया था, उसको उम्मीद दिखाना नहीं छोड़ी थी। इसीलिए वो मूसा अलैहिस्सलाम थे, इसीलिए उनका जिक्र हमेशा के लिए अमर रहेगा। आंखें बंद किए, गहरी सांस अंदर खींची। मगर मैं हाशिम, मैं मूसा नहीं हूँ। मेरा इतना ज़र्फ़ और इतना दिल नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँ। जो कुछ तुमने मेरी बहन के बारे में कहा, जो जाने तुमने ली, इसके बाद मैं तुम्हारे लिए दुआ नहीं कर सकता। मगर हाँ, रास्ता है। दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी थी। उसे महज हल्की हल्की हाशिम के तनफ़ुस की आवाज़ आ रही थी। अगर तुमने 100 कत्ल भी किए होते तब भी रास्ता है। अल्लाह हर चीज़ माफ़ कर सकता है, हर गुनाह, हर कत्ल, हर शिर्क। जब तुम मेरे ऑफिस में आए थे तो तुमने कहा था कि कत्ल के बारे में 2 मसालिक हैं और तुम उसके साथ हो जो कहता है कि कत्ल माफ़ नहीं होता। मैं अब भी उसी के साथ हूँ, मगर वो उन लोगों के बारे में है जो तौबा किए बगैर मर जाते हैं। एक ग्रोह कहता है अगर वो मुशरिक नहीं थे तो अल्लाह रोज़े क़यामत उनको माफ़ कर देगा। दूसरा कहता है कि नहीं, अगर उन्होंने तौबा नहीं की थी तो माफ़ नहीं होंगे। लेकिन तुम अभी ज़िंदा हो, अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारा हर गुनाह माफ़ हो जाएगा। और क्या मुझे खुद को कानून के हवाले करना पड़ेगा? सारा और फारिस और जुमर से माफ़ी मांगनी पड़ेगी? सादी ने तकलीफ़ से आंखें मींची। अगले अल्फाज कहना ज़्यादा कठिन था। तुम्हारा पहला मामला अल्लाह के साथ है। एक्सपोज होने से पहले तौबा करके तुम अपना मामला ठीक कर सकते हो। अगर अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे तो वो लोगों के दिलों में से तुम्हारे लिए नफ़रत और दुश्मनी खुद ब खुद निकाल देगा। बस। हाशिम ने कुर्सी की पुश्त से सर टिकाए, अचंभे से अबरू अचकाए। क्या ये इतना आसान, इतना सादा है? ये मुनहसिर है इस पर कि तुम तौबा को क्या समझते हो। तौबा सिर्फ गिल्ट महसूस करने और आई एम सॉरी कह देने का नाम नहीं है, ये रास्ता बदलने का नाम है। तुम्हें तमाम गलत काम छोड़ने होंगे, एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश करनी होगी, रास्ता दुरुस्त करना होगा। 100 कत्ल करने वाले को आलिम ने सिर्फ ये नहीं कहा था कि तुम्हारी माफ़ी हो सकती है, बल्कि ये भी कहा था कि जाकर फ़लाँ बस्ती में रहो,
وہ نیک لوگوں کی بستی ہے تاکہ وہ شخص اپنی اصلاح کر سکے۔ تمہیں اپنے رانگز کو رائٹ کرنا ہوگا۔ جن کی زندگیاں تباہ کی ہیں اب ان کی زندگیاں جوڑو، اس ملک کے لیے کچھ کرو۔ اپنے اربوں روپے کے بجلی کے بل جو تم لوگوں نے کئی سال ادا نہیں کیے ادا کرنا شروع کرو۔ نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہے۔ اگر انسان بڑے گناہ چھوڑ دے تو اس کی چھوٹی چھوٹی بری عادتیں اللہ خود چھڑوا دیتا ہے، لیکن اگر تم یہ نہیں کرتے اور اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہو، اگر تمہیں صرف افسوس ہے اپنے گناہوں پر مگر شرمندگی نہیں ہے، غور سے سنو، افسوس اور شرمندگی دو الگ چیزیں ہیں، اور اگر تمہیں شرمندگی نہیں ہے تو تم کبھی اپنی اصلاح نہیں کرو گے، اور اصلاح کے بغیر توبہ نہیں ہوتی۔ 100 قتل کرنے والا بھی اصلاح نہیں کر سکا تھا، مگر وہ اس راستے پہ چل پڑا تھا جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف جانا تھا۔ سو اگر تم لوگوں سے اپنے مظالم کی معافی مانگتے ہو اور وہ تمہیں معاف نہیں کرتے تو بھی تمہاری کوشش دیکھی جائے گی۔ اگر انسان واقعی نادم ہو اور خود کو بدلنا چاہتا ہو اور اس کے لیے کوشش بھی کرے تو کوشش کی ناکامی یا کامیابی نہیں دیکھی جائے گی، صرف کوشش دیکھی جائے گی۔ سو کوشش کرو اور میں بھی کوشش کروں گا کہ تمہارے لیے دعا کر سکوں۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے آہستہ سے فون بند کر دیا، پھر وہیں گھٹنوں میں سر دیے، آنکھیں بند کیے، اندھیرے میں بیٹھا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ دیکھے مجھے بکھرتے ہوئے، سو اس کا جشن بصد اہتمام میں نے کیا۔ سرما کی ایسی ہی ایک دوپہر میں دھوپ کمرہ عدالت کی کھڑکیوں سے چھن چھن کر اندر گر رہی تھی۔ راہداریوں سے آتے شور میں بند دروازے کے باعث قدرے کمی محسوس ہوتی تھی۔ جج صاحب اپنے اونچے بینچ کے پیچھے بیٹھے سامنے دیکھ رہے تھے، جہاں دائیں طرف سیاہ کوٹ میں ملبوس زمر بیٹھی تھی اور مسلسل 2 انگلیوں سے کان کی لو مسلتا فارس سنہری آنکھیں سکیڑ رکھی تھی۔ تازہ شیو بنی تھی، بال بھی تازہ کٹے تھے، اٹھی مغرور ناک اور پیشانی پہ ہلکا سا بل لیے وہ عزلی بیزار بیٹھا تھا۔ البتہ آج اس نے سفید شرٹ پہ سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا۔ زمر کے اصرار کے باوجود وہ ٹائی پہننے پہ راضی نہیں ہوا تھا۔ اب بھی صرف میز کے پیچھے کھڑے پروسیکیوٹر کو بولتے اور جج کو بغور سنتے دیکھ کر وہ استضاعیہ مایوسی سے سر جھٹک کر منہ میں کچھ بڑبڑایا تھا۔ یو لائرز۔ زمر نے گردن موڑ کر اس پہ ایک گہری نظر ڈالی، وہ ناخوش لگتا تھا۔ پھر وہ کھڑی ہوئی، بال ہاف کیچر میں باندھے، زرد چہرے مگر اٹھی گردن کے ساتھ وہ کہنے لگی، مجھے کچھ کہنا ہے یور آنر۔ آئی ایم سوری پروسیکیوٹر صاحب۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر اس سے معذرت کی، جو ابرو بھینچ کر اسے روکنے ہی لگا تھا۔ مجھے ابھی نہیں بولنا چاہیے، مگر اتنی پروفیشنل کرٹسی تو آپ مجھے دکھائیں گے کہ اگر میں ابھی بطور ایک انسان کچھ کہنا چاہوں، کیونکہ اپنی آئی پہ اپنے دلائل میں جو کچھ کہوں گی وہ بطور ایک وکیل کے ہوگا، تو آپ 5 منٹ تو مجھے دے ہی دیں گے۔ پروسیکیوٹر عمران نے سر کو خم دیا اور واپس بیٹھ گیا۔ جج صاحب نے زمر کو بات جاری رکھنے کی اجازت دی تو وہ اسی طرح اٹھی گردن کے ساتھ مضبوط ہموار آواز میں کہنے لگی، میں ایک وکیل ہوں اور میں ایک پروسیکیوٹر رہی ہوں۔ پبلک پروسیکیوشن آفس ایک بھاری ذمہ داری کا نام ہے جس کو میں نے کئی سال اٹھایا ہے۔ انسان کے سر پر جتنی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے اتنی زیادہ اس کی پوچھ ہوتی ہے۔ میں ایک پروسیکیوٹر سے پہلے میں ایک انسان بھی ہوں، اور بطور ایک گواہ نہ کہ ایک وکیل میں نے۔ جج صاحب کو دیکھتے ہوئے وہ بولی تو آواز لمحے بھر کو کانپی۔ فارس طاہر غازی کو 4.5 سال پہلے جیل بھجوایا تھا۔ کان کی لو مسلتا وہ بے نیاز بیزار بیٹھا شخص ایک دم چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ کہہ رہی تھی، کیونکہ میرے نزدیک وہ ایک مجرم تھا، مگر یہ میری غلطی تھی، ججمنٹ کی غلطی، اور ہم میں سے ہر ایک ایسی غلطیاں کسی نہ کسی کیس میں کر چکا ہے، مگر اس کے باوجود میری غلطی جسٹیفائی نہیں کی جا سکتی۔ میں غلط تھی جب میں نے فارس غازی کو بلیم کیا تھا۔ 2 ماہ قبل مجھے معلوم ہوا کہ فارس غازی بے گناہ تھا، اس کیس میں وہ کسی بھی جرم میں ملوث نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے سیدھا ہو کر بیٹھا، بنا پلک جھپکے وہ گردن اٹھائے بس اسے دیکھ رہا تھا۔ اب وہ میز کے پیچھے سے نکل کر جج کے چبوترے کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی، ایسی جگہ جہاں کھڑکی سے چھن کر گرتی سورج کی روشنی بہت تیز پڑ رہی تھی۔
میں نے 2 ماہ قبل یہ جانا کہ وہ صحیح تھا اور میں غلط تھی، اسی لیے آج میں یہ اعتراف اس جگہ کھڑے ہو کر کرنا چاہتی ہوں تاکہ یہ لکھا جائے۔ ایک نظر سامنے بیٹھے کورٹ رپورٹر پہ ڈالی جو کھٹاکھٹ ٹائپ کیے جا رہا تھا، اور یہ اس کیس کی فائلز میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا جائے، کیونکہ ایک دفعہ مجھ سے فارس غازی نے پوچھا تھا کہ اگر میں نے یہ جان لیا کہ وہ بے گناہ ہے تو میں کیا کروں گی۔ گردن موڑ کر اس نے اسی اٹھی گردن کے ساتھ فارس کو دیکھا۔ تو میرا جواب یہ ہے کہ میں یہی کروں گی، میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی اور اس کو انصاف دلاؤں گی۔ وہ روشنی میں کھڑی تھی، تیز روشنی میں، اور اس کے بھورے بال چمک کر اخروٹی لگ رہے تھے، اور جب اس نے چہرہ موڑ کر فارس کو دیکھا تو بھوری آنکھیں سنہری دکھی تھی۔ وہ بالکل خاموش سا اسے دیکھے گیا، گردن میں گلٹی سی ڈوب کر ابھری تھی۔ پروسیکیوٹر سے مزید برداشت نہیں ہوا تو اٹھا۔ مسز عمر، آپ سب کچھ ابھی کہہ دیں گی تو اوپننگ آرگیومنٹ میں کیا کہیں گی؟ جج صاحب، مسز عمر کی بات ٹچی ہے، مگر عدالت کو یہ امر مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ فارس غازی کی بیوی ہیں، اور ہر محبت کرنے والی بیوی کی طرح مجھے اپنے شوہر سے کوئی محبت نہیں ہے۔ وہ مڑے بغیر جج صاحب کو دیکھتے ہوئے اسی اٹھی گردن کے ساتھ اسی روشنی کے حالے میں کھڑی بولی تھی، نہ پہلے تھی نہ اب ہے۔ انفیکٹ میں اپنے شوہر کو پسند بھی نہیں کرتی، اور بہت دفعہ میں اپنے شوہر کو جان سے مار دینا چاہتی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ انفیکٹ گرفتار ہونے کے 1 دن پہلے وہ مجھے طلاق دینے کی بات کر رہا تھا۔ فارس نے قدرے غیر آرام دہ سا پہلو بدلا۔ مگر یہ فیملی کورٹ نہیں ہے جہاں ہم کھڑے ہو کر ذاتیات کے بارے میں بات کریں اور ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالیں۔ نہ میں ایسی عورت ہوں، مگر یہ سب کہنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ٹرائل کے دوران میری کہی کسی بات کو شوہر کے دفاع کے زمرے میں لینے کی بجائے موکل کا دفاع سمجھا جائے۔ تھینک یو یور آنر، سر جھکا کر شکریہ ادا کیا۔ وہ تیز روشنی میں کھڑی تھی، چمکتی ہوئی، جیسے سونے کے پتنگے آس پاس گر رہے ہوں۔ نہ کوئی ٹوٹا بکھرا وجود تھا، نہ آنکھوں میں آنسو، نہ ندامت سے جھکا سر، نہ معافی کے لیے ہاتھ بندھے تھے، مگر اعتراف جرم بھی کر لیا تھا، اعتراف ندامت بھی ہو گیا تھا، سر بھی اٹھا رہا تھا، کیونکہ فارس غازی نے سوچا تھا، وہاں نیت صاف تھی، جو بھی کیا تھا سچ کا ساتھ دینے کے لیے کیا تھا، پہلے بھی اب بھی۔ اب پروسیکیوٹر صاحب بڑے آرام سے دلائل کا آغاز کر سکتے ہیں، جن کے بعد ایسے لگے گا جیسے میرا کلائنٹ قمرالدین چودھری کے ساتھ ساتھ 9/11 حملے میں بھی ملوث تھا۔ وہ سادگی سے کہہ کر واپس آ بیٹھی، کمر کرسی کی پشت سے لگائی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی، گردن موڑے فارس کو دیکھا۔ اس کے تاثرات بدل چکے تھے، وہ ان چند لمحوں میں بہت سی کیفیات سے ایک دم گزر گیا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اپنے اعتراف سے تمہیں خوش نہیں کر سکی۔ نہ میں روئی، نہ پیروں میں گری، نہ ہاتھ جوڑے، دھیرے سے بولی۔ وہ بس اسے دیکھے گیا۔ وہ اس وقت کیا محسوس کر رہا تھا وہ بیان نہیں کر سکتا تھا، پر وہ سامنے دیکھنے لگا۔ پروسیکیوٹر دلائل کا آغاز کر چکا تھا۔ فارس کی آنکھیں ادھر جمی تھی، مگر گردن کی گلٹی بار بار ظاہر ہو کر معدوم ہوتی تھی۔ آپ کو کب معلوم ہوا؟ وہ اب بھی سامنے دیکھ رہا تھا۔ اسے واقعی نہیں اندازہ تھا۔ جس رات مجھے استھما اٹیک ہوا تھا۔ وہ بہت دھیما بول رہی تھی۔ فارس نے نگاہیں موڑ کر اسے دیکھا، سنہری آنکھیں بھوری آنکھوں میں دیکھتی رہی، چند لمحے، چند سانسیں، جیسے وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر بولا تو صرف اتنا، کیا میں آپ کو تم کہہ کر بلا سکتا ہوں؟ سمر لمحے بھر کو لاجواب ہوئی، پھر غفکی سے گردن کڑائی۔ ہرگز نہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر اس کی طرف جھکا اور تابع داری سے سر کو خم دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو۔ اب اگر وہ ڈسٹرکٹ کورٹ کا کمرہ نہ ہوتا اور ان کے پیچھے وکلا نہ بیٹھے ہوتے تو زمر یوسف کی ہیل غازی کے پیر کو بتاتی اس کے چاہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، مگر وہ خفگی سے سر جھٹک کر سامنے دیکھنے لگی۔ ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے، ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے، جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ کولمبو کی بھیگی فضاؤں میں اس رات بارش نے مزید نمی گھول دی تھی۔ کرنل خاور مظاہر حیات نے جب ہوٹل کی لابی میں قدم رکھا تو ہوا کا کوٹ نم تھا اور بال قدرے بھیگے ہوئے تھے۔
अपने तनो मन जिस्म पे कोट के कॉलर बराबर करता वो रिसेप्शन तक आया और शनासा आवाज़ में रिसेप्शनिस्ट से पूछा, हाशिम कारदार कौन से रूम में है? जब वो लड़की उसे मतलूबा मालूमात फराहम कर रही थी तो उसकी पुश्त पे दीवार पे अवेजा चमकती धात में खावर का अक्स झलक रहा था। कदरे भारी मगर फिट जिसामत का हामिल, ऊंचा लंबा सा आदमी जिसके बाल क्रेव कट में कटे ईरानी तर्ज की स्याह मूछें थी और घने अबरू तले स्याह गहरी आंखें, पेशानी पे मुस्तकिल पड़े दो बल और गंदमी रंगत। देखने में वो 45 से 48 साल का लगता था और कमोबेश यही उसकी उम्र थी। चंद घंटे कबल हाशिम ने उसे कॉल करके जल्द से जल्द कोलंबो पहुंचने की हदायत की थी। वो कराची में जिन कामों में फंसा था उन सब को छोड़कर फ़ौरन उधर आ पहुंचा था और अब लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए वो यकीनन इस अमर के बारे में सोच रहा था जो हाशिम ने उससे डिस्कस करना था। हाशिम ने कहा था बात अहम थी। खावर मुतजस्सिस था और पुरजोश भी। जो भी मसला हुआ वो उसे हल कर लेगा। हाशिम के लिए वो सब संभाल लेगा, क्योंकि सिर्फ वही था जो हाशिम के तमाम मसले संभालता आया था। कमरों के बंद दरवाज़ों से सजी राहदारी में वो मतलूबा दरवाजे तक रुका, बेल बजाई, फिर देखा दरवाज़ा कदरे खुला था। उसके अबरू इकट्ठे हुए, आंखों में अचंभा उभरा। एहतियात से दरवाज़ा धकेला, एक हाथ बेल्ट में अड़सते पिस्तौल पे रेंग गया। पट खुलता गया। कमरा खाली था, सिर्फ एक जर्द लैंप जल रहा था। खावर ने इधर उधर गर्दन घुमाई। एक तरफ दीवार गिर खिड़की थी जिसके शीशे पे पानी की बूंदें तड़ातड़ बरस रही थी। उसके सामने कुर्सी डाले हाशिम बैठा था। खावर ने इत्मीनान से सांस खारिज की। जेब तक रेंगता हाथ सीधा हो गया। वो सर कहता करीब आया। हाशिम की उसकी तरफ पुश्त थी। आहट पे बगैर चौंके सर मोड़ा। उसे देखा, हल्का सा मुस्कुराया और उठा। मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया जिसे खावर ने गर्मजोशी से थामा। सब ठीक है सर। खावर को वो देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगा था। अहम मसला? यस ऑफ कोर्स। हाशिम ने मुस्कुराकर सर को खम दिया, हाथ मिलाकर छोड़ा। मेरा दिल चाह रहा था मैं किसी से बात करूं, सो तुम्हें बुला लिया। कहते हुए वो साथ रखी मेज़ तक आया। स्याह पैंट पे सिल्वर ग्रे शर्ट पहने और कफ कोहनियों तक मोड़े वो रिलैक्स्ड लग रहा था। 2 गिलासों में उसने मशरूब बंडेला। एक खावर को थमाया, दूसरा खुद थामे सामने आ खड़ा हुआ। गिलास बुलंद किया। किसके नाम? खावर ने अपना गिलास बुलंद करते पूछा। जॉलिस सीजर के नाम। उसने खावर के गिलास से गिलास टकराया, फिर उसे बैठने का इशारा करता वापस कुर्सी पे आ बैठा। टांग पे टांग जमाकर रुख खिड़की की तरफ मोड़े, घूंट भरा। खावर उसके सामने ज़रा तिरछी करके कुर्सी पे बैठा। कदरे आगे को हुए, अलर्ट और सिप लिया। ताबेदार आंखें हाशिम पे जमी थी जो शीशे पे बरसती बूंदें देख रहा था। जॉलिस सीजर, रोमन डिक्टेटर। आजकल मैं उसके बारे में अक्सर सोचता हूँ। घूंट भरते हुए बाहर देखते वो कह रहा था। 44 साल कबल इस मसीह 15 मार्च के दिन सीजर के ऊपर उसके अपने सैनिटर्स ने हमला किया था और उनमें शामिल था मार्क्स जूनियर ब्रूट्स, सीजर का दोस्त और प्रोटीज। कहते हैं पहले सीजर जवामर्दी से लड़ा, मगर जब उसने निगाहें यकटिक बाहर जमाए, ग्लास लबों से लगाकर नीचे किया, जब उसने ब्रूटस को देखा तो उसने दुख से कहा, इट टू ब्रूट देन फॉल सीजर। तुम भी ब्रूटस, तो फिर ढह जाओ सीजर। और ये कहकर वो ढह गया। एक और छोटा सा घूंट भरने को रुका। इट टू ब्रूटी लातीनी ज़बान का वो नन्हा सा फिक्रा जो अंग्रेज़ी में यू टू ब्रोटस कहलाता है, उसको शोहरत शेक्सपियर के कलम से मिली। वरना खावर, अगर शेक्सपियर ये फ़िक्रा अपने प्ले में जॉलिस सीजर को बोलते ना दिखाता तो कौन जान पाता इस फ़िक्रे को। मगर जानते हो, लोग इसका मतलब ठीक से नहीं समझते। क्यास करते हैं कि यू टू ब्रोटस का मतलब है कि सीजर दुख से, यानी कि तुम भी बेवफा निकले ब्रोटस, कह रहा था। मगर ये एक नामुकम्मल मानी है। खावर ने दरमियान में कई दफ़ा लब खोले और फिर अदब से बंद कर दिए। वो इस बेकार कहानी को तहम्मुल से आखिर तक सुन सकता था, मगर जाने उस
नीम रोशन शहाना बेडरूम की नरम गरम फिजा में ऐसा क्या था जो ठीक नहीं था। वो अंदर से उलझता, खामोशी से घूंट भरता रहा और उसे सुनता रहा। वो कह रहा था, सिटोनियस कहता है कि लोग कहते हैं सीजर के आखिरी अल्फाज थे काय से तैकफून, यानी तुम भी बच्चे। कुछ ये भी कहते हैं कि उसने कहा था तुम भी मेरे बच्चे। वो हल्का सा हंसा। तारीख दान ये भी कहते हैं कि ब्रूटस सीजर का नाजायज़ बेटा था। खैर, खिड़की को देखते शान ने अचकाए। खबर अब ध्यान से उसे देख रहा था। उस ज़माने में कदीम रूम में एक मुहावरा बोला जाता था, तुम भी मेरे बच्चे ताकत का मज़ा चखोगे। शायद सीजर भी यही कह रहा था जब उसने कहा, तुम भी ब्रूटस, तुम भी ताज पहनोगे। ये दुख का इजहार नहीं था, ये एक बद्दुआ थी। अब की निगाहें खावर की तरफ फेरी। खावर बुरी तरह ठटका। ये वो आंखें नहीं थी जिनको वो पहचानता था। स्याह, सर्द, पत्थर जैसी आंखें। सर, क्या हुआ है? जब सीजर ने ये कहा तुम भी ब्रूटस, तो उसने कहा तुम्हारी भी बारी आएगी ब्रूटस। और ये कहकर वो ढह गया। और बाद में ब्रूटस भी तो ऐसे ही मरा था ना। मगर पता है क्या? उसने खावर पे नज़रें जमाए। ग्लास दाएं तरफ मेज़ पे रखा। ये सब लोगों की बातें हैं, वरना तारीख कहती है कि सीजर ने मरते वक्त कुछ नहीं कहा था। खावर ने आहिस्ता से ग्लास उसी मेज़ पे रखना चाहा, मगर रख नहीं सका। ग्लास लड़ख गया। बेइख्तियार उसने दोनों हाथों से अपना गला थामा। उसकी रंगत बदल रही थी, चेहरे पे पसीना नमूदार हो रहा था। सर क्या हुआ है? हैरत ज़दा निगाहें उठाकर दबते गले को पकड़े वो बामुश्किल बोल पाया, मोरख कहते हैं सीजर को मरते वक्त एक लफ्ज़ कहने की भी मोहलत नहीं मिली थी। वो खामोशी से मरा था, बिल्कुल खामोशी से। ऐसे बड़े बड़े अल्फाज शेक्सपियर कहा करता था, ये उसी के अल्फाज हैं। उसने खावर को देखते हुए एक और घूंट भरा। सर, मैंने कुछ नहीं, वो चलाना चाहता था मगर गला पकड़े पकड़े घुटनों के बल ज़मीन पे गिर गया। मुंह यूं खोला जैसे क्या करना चाहता हो, मगर आज अंदर से कुछ नहीं निकलना था। उसका मंजर धुंधला रहा था। सामने टांग पे टांग जमाकर बैठा उसे सर्द नज़रों से देखता हाशिम उसी धुंध में गुम था। और दूर किसी कुएं से टकराती आवाज़ की तरह उसकी आवाज़ गूंज रही थी। मेरा ख्याल है वो वाकई खामोशी से मरा था, क्योंकि बादशाह खामोश ही मरा करते हैं। मगर तुम ताज नहीं पहनोगे। उसने कुर्सी पे हाथ जमाकर उठने की कोशिश की, मगर धुंध, दर्द, अंधेरों में डूबता ज़हन, वो उठ नहीं पाया। तुम खामोश नहीं रहोगे। तुम, हाशिम बैठे बैठे आगे को झुका, तुम मुझे सब बताओगे, एक एक बात। किसके लिए मारा तुमने मेरे बाप को? सब कुछ। मगर अल्फाज अब गड़बड़ होने लगे थे। खावर का ज़हन गहरे अंधेरों में डूब रहा था। मनाजिर कभी नज़र आते, कभी बादलों में छुप जाते। उसने महसूस किया उसको किसी चीज़ पे लिटाकर राहदारी में से गुजारा जा रहा है। राहदारियाँ, छत, दरवाजे, छत बदल रही थी। फिर वो तारीख हो गई। वो कुछ बुड़बड़ा भी रहा था। मजबूत कुव्वत इरादी के बायस उसका जहन अभी तक मफलूज ना हो सका था। और फिर छत मज़ीद तारीख हुई, यहाँ तक कि वो जर्दी माइल भूरी सी लगने लगी। धुंधले होते मंजर में उसने देखना चाहा। उसका स्ट्रेचर एक तंग कमरे में धकेला जा रहा था और सामने दो हियोले से न खड़े थे। वो करीब आते गए, कदम कदम। फिर एक का चेहरा वाज़ेह हुआ। उसके बाल गहरे भूरे और हल्के घुंघराले थे और आंखें भूरी थी। उसका मुस्कुराता चेहरा करीब आया और उसके अल्फाज वो आखिरी अल्फाज थे जो खावर को सुनाई दिए थे, खुश आमदीद या साहिबुल सजन। 1.5 माह बाद। कभी गरूर का नशा न सर पे तारी कर, कभी गरूर का नशा न सर पे तारी कर, मरी बला से फकीरी कर या ताजदारी कर। सरमा की ठंड दिसंबर के तीसरे अशरे में बढ़ती जा रही थी। वो एक नीली सी सुबह थी। धुंध ने सारे कसर को अपनी लपेट में ले रखा था। सूरज मुंह फेरे नाराज सा बादलों के पीछे गुम था। ऐसे में फियोना कसर के बरामदे के जीने चढ़ती दिखाई दे रही थी। स्कर्ट पे स्वेटर पहने, बाल
پونی میں باندھے وہ قدرے سنجیدہ اور ناخوش دکھائی دیتی تھی۔ برآمدے میں آ کر اس نے اندر کھلتا بھاری منکش لکڑی کا دروازہ دھکیلا تو جیسے ہی ہیٹرز کی گرم ٹکور دیتی ہوا وجود سے ٹکرائی، ویسے ہی قصر کا اندرونی منظر بھی کھلتا چلا گیا۔ اندر تمام بتیاں روشن تھیں۔ لاؤنج میں ملازم کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ سامنے ڈائننگ ہال کے شیشے کے دروازے کھلے تھے اور سربراہی کرسی پہ برجمان ملکہ نک سک سے تیار بیٹھی تھی، کھلے بال کندھے پہ بائیں جانب کو ڈالے، فگر ہکنگ سیاہ ٹاپ پہنے جس پر گرے سلور لاکٹ چمک رہا تھا۔ وہ مسکرا کر گردن اٹھائے مسلسل ایئر رنگ پہ انگلی پھیرتی ساتھ کھڑے ہیمر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی سیاہ جیکٹ میں ملبوس، ماتھے پہ کٹے بال گیلے کر کے پیچھے کو بنائے سادہ سا مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، گو کہ آکشن 11 بجے شروع ہوگی مگر آپ وہاں پہ 11:14 پہ پہنچیں گی، یہ پرائس بولیں گی۔ ایک چٹ نکال کر سامنے رکھی، مسکرا کر حاضرین کو دیکھیں گی، سب امیزڈ ہوں گے، لاجواب ہوں گے۔ پھر آپ کے بیٹھنے سے پہلے پینٹنگ آپ کی ہوگی اور آپ اسی شان بے نیازی سے اس کو بچوں کی فلاح کے لیے بننے والے ادارے کو عطیہ کر دیں گی۔ کیمروں کے شٹرز بج رہے ہوں گے، آپ نیوز میں ہوں گی مگر آپ انٹرویو دینے سے انکار کر دیں گی کیونکہ آپ اپنے نیک کام کی تشہیر نہیں چاہتی۔ پی ایس آپ کو مزید تشہیر کی ضرورت اس ہفتے پڑے گی بھی نہیں۔ اور مسکرا کر سر کو خم دیا۔ فیونا نے دور سے یہ منظر دیکھا، ناک سکیڑی اور کچن کی طرف چلی گئی۔ اور یقیناً تم نے انتظامیہ سے پہلے ہی بات کر لی ہوگی۔ چٹ کو 2 انگلیوں میں اٹھا کر جواہرات نے دیکھا، وہ میرے علاوہ کسی کو پینٹنگ نہیں بیچیں گے، رائٹ؟ نہ صرف یہ بلکہ وہ 14 منٹ تک کسی کو اس رقم تک نہیں آنے دیں گے۔ سب سیٹل کیا جا چکا ہے۔ وہ ذرا رکا۔ مسز کاردار، آپ سیاست میں نہیں آ رہی، آپ پہلے ہی ایک فلانتھروپسٹ کے طور پہ جانی جاتی ہیں، پھر میں پچھلے چند ہفتوں سے آپ کے لیے یہ پبلسٹی سٹنٹس کیوں ارینج کر رہا ہوں؟ جواہرات نے نزاکت سے کندھے اچکائے اور نیپکن گھٹنوں پہ پھیلایا۔ میں پاپولر ہونا چاہتی ہوں۔ مقبول لوگ کسی بھی عہدے یا آفس کے بغیر بھی ایک دنیا پہ حکومت کرتے ہیں، وہ ذہنوں پہ حکمرانی کرتے ہیں اور ان کی رائے سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے۔ مسکرا کر اسے دیکھتے گلاس لبوں سے لگایا، باہری اعزازات کی بھاری قیمتیں چکانی پڑتی ہیں مسز کاردار، مگر خیر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور مجھے اسی بات کی فکر ہے کہ تم اس کے ساتھ ہو۔ آواز پہ ہیمر چونک کر پلٹا۔ سامنے سے ہاشم چلا آ رہا تھا، کوٹ ٹائی کف لنکس سب نفاست سے خود پہ سجائے، تنے تاثرات کے ساتھ ایک کاردار نظر اس پہ ڈالتا۔ وہ اپنی کرسی تک آیا۔ ملازم نے جلدی سے کرسی کھینچی، وہ بیٹھا اور اسی سنجیدگی سے نیپکن پھیلانے لگا۔ گڈ مارننگ مسٹر کاردار، ہیمر سر کو خم دیتا کہہ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے معلوم تھا جواب نہیں آنا۔ وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے ہاشم، جواہرات نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو دبایا۔ ہاشم نے جواب نہیں دیا، خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا۔ نوشیروان بھی تھوڑی دیر بعد تیار ہو کر نیچے آ گیا۔ اس کے بال پہلے سے بھی چھوٹے کٹے تھے، فرنچ صاف تھی اور آج کل وہ روز اسی خاموشی سے آفس جاتا اور واپس آ کر کمرے میں گم ہو جاتا تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے ہاشم نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو کھڑکی کے باہر احمر کھڑا کسی ملازم کو کوئی ہدایت دیتا نظر آ رہا تھا۔ ہاشم نے ہولے سے سر جھٹکا۔ مجھے ممی اس پہ ذرا بھی اعتبار نہیں ہے۔ جواہرات نے ملازم کو جانے کا اشارہ کیا، پھر ہاشم کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہیں جس پہ اعتبار تھا اس کا نام خاور تھا، وہ خاور جس پہ تمہارے باپ نے کبھی بھروسہ نہیں کیا تھا مگر جس پہ تمہارے باپ نے اعتبار نہیں کیا تھا وہ احمر تھا۔ اب تم فیصلہ کر لو کہ کون صحیح تھا کون غلط۔ ہاشم کے لب بھنج گیا اور وہ مزید خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ جواہرات نے جھرجھری لیتے جوس کا ایک اور گھونٹ بھرا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ خاور اورنگزیب کے ساتھ یہ سب۔ خاور نے ڈیڈ کو قتل نہیں کیا، نوشیروان ایک دم کانٹا پٹک کر بولا تو وہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ پل بھر کو جواہرات کا دل بیٹھا مگر وہ کہہ رہا تھا، میرے باپ کو کسی نے قتل نہیں کیا، انہیں کوئی قتل نہیں کر سکتا، وہ نیچرل ڈیتھ سے فوت ہوئے تھے، سنا آپ لوگوں نے؟ اور نیپکن پٹک کر کھڑا ہو گیا۔ ہاشم نے گردن اٹھا کر تعصب سے اسے دیکھا۔ تم ابھی تک ڈینائل میں ہو شیرو، آئندہ کوئی بھی ان کے قتل کی بات نہیں کرے گا، سنا آپ نے یا نہیں؟ بگڑ کر کہتا وہ کرسی دھکیلتا۔
लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। नाश्ता अधूरा रह गया था, अधूरी चाय, अधूरे नाश्ते। धुंधलके के पार अनेक्सी खड़ी थी, छोटी, कम माया मगर मजबूत। अंदर छोटे से किचन में दम की चाय और इलायची की खुशबू फैली थी। सैम गोल मेज़ पे मौजूद बुरे बुरे मुंह बनाता नाश्ता जहर मार कर रहा था। फ्राई अंडे की जर्दी टूट चुकी थी और वो खाते हुए बार बार एक मलामती नज़र हनीन पे डालता जो जल्दी जल्दी तवे पे तौस सेंक रही थी। जुमर सफ़ेद लिबास में तैयार सी अपनी चाय दम पे रख रही थी। हना कप खंगालते रुकी तो तौस जल गया। साथ चिल्लाया तो वो उस तरफ भागी। हनीन डोंट वरी, वापस आकर हम सब मिलकर किचन साफ कर लेंगे। जुमर ने चूल्हा बंद करते उसे तसल्ली दी। तो सैम की प्लेट में रखते हनीन ने बेयकीनी से जुमर को देखा। आपका मतलब है कि ये किचन साफ नहीं है? उसके दिल को जैसे धक्का लगा था। जुमर ने गड़बड़ाकर सैम को देखा, फिर किचन को। हर चीज़, चाहे वो साफ धुले बर्तन थे या पत्ती चीनी के डब्बे, वो काउंटर पे रखे थे, फैलावा ही फैलावा। मेरा मतलब है अभी तो तुमने कर लिया, बाद में हम मिलकर कर लेंगे। सैम को फिर देखा तो उसने बिना आवाज़ के तौबा तौबा कहते दोनों कानों को उंगली से बारी बारी छुआ, मगर हनीन सख्त बेदिली से कुर्सी पे बैठ गई, बोली कुछ नहीं। जुमर का भी फ़ोन आ गया, वो सैम को देने चली गई तो हना ने घर के सारे दरवाजे लॉक कर दिया। वो अकेली थी और वो जानती थी कि घर का ये तख्तो ताज अगले 2 हफ्ते तक उसे अकेले ही संभालना था। वजह, सदाकत शादी कर रहा था। उसकी बला से वो किसी से भी शादी करे, जब भी करे, मगर उसने कह दिया था कि नुदरत और बड़े अब्बा के बगैर उसकी शादी मुकम्मल नहीं हो सकती। जुमर और ख़ुद हनीन के बेहद इसरार पे नुदरत और अब्बा 1 हफ्ते के लिए सदाकत के गांव चले गए थे। 1 हफ्ते की शर्त भी जुमर ने लगाई थी। वो चाहती थी वो दोनों इस डिप्रेशन ज़दा माहौल से निकले, कुछ दिन ताज़ा हवा खा लें। सो सदाकत के लिए कीमती तोहफे लेकर वो लोग कल रवाना हो गए थे। नुदरत ने कह दिया था कि जुमर मसरूफ़ होती है और हनीन को खाना बनाना नहीं आता, सो खाना रेस्टोरेंट से आएगा, कपड़े लॉन्ड्री से पे जाएंगे। हना को सिर्फ नाश्ता और सफाई करनी होगी, मगर सफाई ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। कल से वो चीज़ें साफ कर कर के जोड़ जोड़ को कर हलकान हो चुकी थी, मगर पूरा घर बिखरा हुआ लगता था। आज भी वो जुमर के नीचे आने से आधा घंटा पहले किचन में आई थी, सारा किचन साफ किया, मगर कितने मज़े से वो कह गई कि सफाई नहीं लग रही थी। भाई मतलब तो यही था ना। ठंडी चाय का घूंट भरते अकेले बैठे उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहले ही दिन रात हाशिम का ख्याल, उसकी आवाज़, ये सब जहन से निकलता नहीं था। गसे बसर कर करके थक गई वो, मगर वो तो वैसे ही याद आता था, ज़रा भी नहीं भूला था। उसने सोचा था गसे बसर में कामयाब होकर वो शेख के अगले तरीके तक जाएगी, मगर कामयाबी तो दूर लग रही थी। सुबह आखिर वो किताब उठा लाई और लाउंज में सोफे पे लेटे उसने मतलूबा फसल खोल ली। दरवाजे के पार खुला दरिया था, तेज़ सूरज की सुनहरी किरणें पानी पे झलमला रही थी। ऐसे में वस्त दरिया को चीरती एक लकड़ी की कदीम कश्ती चलती जा रही थी। बूढ़े शेख किसी माहिर मलाह की तरह चप्पुओं को पानी में चलाते कश्ती को आगे धकेल रहे थे। उनके सामने वो बैठी थी, पहले की तरह कमज़ोर और बददिल, कूनियाँ घुटनों पे रखे और हथेलियों पे चेहरा गिराए। वो नाराज़ी से उनको देख रही थी। गसे बसर कर करके मर गई मैं। पहले उसको देखना छोड़ा, फिर उसकी ईमेल्स, उसके टेक्स्ट सब मिटा दिए कि उनको देखना भी गसे बसर के ख़िलाफ़ था, मगर वो नहीं भूला। मैं तो उसे देख भी नहीं रही, फिर वो मुझे क्यों नहीं भूलता शेख? शेख ने आहिस्तगी से गीले चप्पू निकाल कर कश्ती के अंदर रखे। हवा हौले से खुद ही सुनहरे पानी पे कश्ती को आगे बढ़ाने लगी। तुम्हारे ज़माने में लड़की सबसे मुहलक बीमारी कौन सी है? डेंगी, फ़ौरन बोली, फिर गड़बड़ाई, सॉरी, कैंसर, सरतान। तो अगर सरतान का मरीज़ अपनी बीमारी भूल जाए तो क्या तंदुरुस्त हो जाएगा? ले, बीमारी भूलने से कौन शफायाब हो सकता है? तो मेरी बेटी, मरीज़ कैसे ठीक होगा? जिस्म से इस सरतान के निकलने से या यादाश्त से सरतान का ख्याल निकलने से। और जब वो ठीक हो जाएगा तो क्या वो सरतान को भूल जाएगा? वो एक अजीब इंकशाफ का लम्हा था। हाना ने दम बखुद उनको देखते नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, उसे सारी उम्र सरतान याद रहेगा, लेकिन अगर वो तंदुरुस्त हो चुका है तो वो याद उसे तकलीफ़ नहीं देगी। तो क्या?
تو کیا مجھے اپنے محبوب کو بھولنے کی ضرورت نہیں؟ وہ بے یقین تھی۔ بھولے بغیر موو آن کرنا، یہ کیسا علاج تھا؟ وہ تمہیں کبھی نہیں بھول سکتا۔ تم بھولنے کی کوشش ترک کر دو۔ علاج تم نے اپنے دل کا کرنا ہے، یادداشت کا نہیں۔ اسے دل سے نکالنا ہے، دماغ سے نہیں۔ اس مقام تک آنا ہے جہاں اس کی یاد پہ تم بے حس ہو جاؤ، تمہیں فرق پڑنا ختم ہو جائے، نہ نفرت ہو نہ محبت۔ حنا کا دل جیسے ایک دم خالی ہو گیا، ٹکر ٹکر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ مگر یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے پہلے تمہیں محبت کو سمجھنا پڑے گا۔ انہوں نے چپو اٹھا لیے اور پھر سے پانی میں چلانے لگے۔ کشتی کی رفتار تیز ہوئی، سنہری کرنوں سے چمکتا پانی اب تنگ ہوتا جا رہا تھا، گویا دریا کے دو دہانے قریب آ رہے تھے۔ دونوں اطراف میں اگا سبزہ بھی گھنا اور گنجان تھا، اور اس کو سمجھنے کے لیے پہلے عشق اور محبت میں فرق کرنا سیکھو لڑکی۔ دریا مزید تنگ ہو کر کسی نہر میں بدلتا جا رہا تھا، وہ جیسے شام سے دور ایمیزون کے جنگلات کے درمیان بہتی کوئی نہر تھی۔ مجھے پتہ ہے، وہ جلدی سے بولی۔ پہلے پسندیدگی ہوتی ہے، پھر محبت، پھر عشق، پھر جنون، پھر دیوانگی۔ شیخ کے تاثرات دیکھ کر وہ چپ ہوئی۔ وہ افسوس سے مگر مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہے تھے۔ یہ درجے تمہارے ملک میں رائج ہوں گے، مگر جس زبان سے تمہاری زبان نکلی ہے اس میں معاملہ ذرا مختلف ہے۔ محبت درمیان میں نہیں ہے، بلکہ محبت کے یہ سب درجے ہیں۔ محبت خود کوئی درجہ نہیں ہے۔ تو کتنے درجے ہیں محبت کے؟ 7۔ سنو گی؟ وہ مسکرائے۔ کشتی اب اس سرسبز تنگ نہر کے درمیان داخل ہو چکی تھی۔ وہاں جا بجا کنول کے پھول پانی پہ تیرتے دکھائی دے رہے تھے۔ سورج گھنے درختوں کے برے چھپ گیا تھا۔ ٹھنڈی میٹھی سی چھایا ہر سو چھا گئی تھی۔ محبت کا پہلا درجہ علاقہ ہے، کیونکہ اس میں انسان کا اپنے محبوب سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ علاقہ کے بعد الصبابہ ہے، اس میں انسان کا دل پوری گرویدگی کے ساتھ محبوب کی طرف جھک جاتا ہے، وہ اس کے سحر میں گھر جاتا ہے۔ تیسرا درجہ الغرام ہے۔ قرآن میں پڑھا ہوگا تم نے، ان غضابہا کان غرافہ غرامہ، بلا شبہ اس کا عذاب لازم ہونے والا ہے۔ سو الغرام میں محبت قلب کے اندر ہمیشہ کے لیے لازمی طور پہ جا بیٹھتی ہے اور اس سے نکل نہیں پاتی۔ وہ ذرا دیر کو سانس لینے رکے۔ پھر عشق ہے، محبت کی ایک انتہا۔ اور ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ نہیں تو یہ کیا تمہارے ملک کے لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا لفظ جوڑنا شروع کر رکھا ہے؟ تمہاری زبان جس زبان سے نکلی ہے اس میں عشق کا لفظ مرد عورت کی ایسی محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو معتبر نہیں سمجھی جاتی۔ اس لفظ میں شرافت نہیں ہے۔ خود سوچو، کبھی کہہ سکتی ہو کہ اپنے ماں باپ سے عشق ہے تمہیں؟ عجیب لگتا ہے نا؟ اللہ کی محبت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے یہ لفظ قطعی درست نہیں۔ آہستہ بولیے، کسی ٹی وی پہ مداری نما سونڈو اسکالر نے سن لیا نا تو مجھے الٹا لٹکا دے گا۔ آپ کو کیا پتہ آج کل عاشق رسول کے ٹائٹل کی ٹی وی پہ کتنی ڈیمانڈ ہے؟ شیخ نے مسکرا کر آ بھری۔ کسی اور کو اگر حق بات کہنے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ ہے اور وہ غیر جانبدار رہنا چاہتا ہے تو رہے، مگر نہ میں غیر جانبدار رہوں گا، نہ غلط چیز کو روکنے کے لیے کسی ملامت یا فتوے کی پرواہ کروں گا۔ عربی ادب کے ماہرین اور اہل زبان سے جا کر پوچھ لو، اور نہیں تو قرآن پڑھنے والوں سے پوچھ لو، اللہ نے اپنے اور رسول کے لیے محبت کا لفظ استعمال کیا یا عشق کا؟ میں تمہارے ملک کے مفتیوں اور عاشقوں سے نہیں ڈرتا۔ جو لفظ مجھے اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا، جو لفظ ایک اچھا لفظ، ایک شریف لفظ نہیں سمجھا جاتا، میں اس کو اللہ اور رسول کے ساتھ جوڑنے کی مخالفت کرتا ہوں، اور مجھے کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں ہے۔ ابن قیم والا حوصلہ اور جگر میرے اندر نہیں ہے، اس لیے ہم آگے چلتے ہیں شیخ۔ اس نے موضوع کی طرف توجہ مبذول کروائی۔ وہ سر جھٹک کر چپو چلانے لگے۔ کشتی تیزی سے پانی کو چیرتی تیرنے لگی۔ عشق کے بعد شوق ہے، یہ دل کے اس سفر کا نام ہے جو پوری تیزی سے محبوب کی طرف شروع کیا جائے۔ پروردگار عالم کے متعلق اس کا اطلاق ہوتا ہے۔
اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے دوست اس کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اس لیے اس نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے کہ جب وہ لوگ جو اپنے دکھوں اور مسئلوں میں صرف اسی لیے مدد مانگا کرتے تھے، وہ اس وقت اس سے ملاقات کر لیں گے اور ان کے دل میں موجود جذبات محبت کو قرار ملے گا۔ پانی پہ چمکتے کنول کے پھول خود بخود ایک طرف ہٹ کر کشتی کو راستہ دینے لگے۔ اس کے بعد التیتم ہے، یعنی کہ انسان اپنے محبوب کی عبادت کرنے لگ جائے۔ محبوب کی عبادت کرنے والا اس کا عبد غلام بن جاتا ہے۔ وہ اپنی ساری انا، ساری عزت نفس سب اس محبوب کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ کسی انسان سے ایسی محبت کی جائے، مجبوری میں نہیں، ظلم میں نہیں، بلکہ صرف محبت میں خود کو اس کے قدموں میں بے توقیر کر دیا جائے تو یہ شرک ہے۔ مگر اللہ سے ایسی محبت کرنا، خود کو اس کے سامنے جھکانا، اپنے چہرے کا ہر نقاب اتار کر، ہر انا پسے پش ڈال کر اس سے اپنے دل کا حال بیان کرنا، اس کے آگے دعا میں گڑ گڑانا، یہ عبادت ہے۔ اور عبادت محبت کی معراج ہے۔ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ اسے محبت نہیں کرتا۔ اب ان کے چپو چلاتے ہاتھوں میں روانی آ گئی تھی۔ ہوا بھی ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ دریا نہر کے مانند درختوں کی تنگ گلی سے گزر کر آگے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس کے بعد کمال محبت کا آخری درجہ خلط ہے۔ یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس میں محبوب کے سوا نہ کسی کی گنجائش ہوتی ہے، نہ دل کسی شراکت کو برداشت کرتا ہے۔ اسی خلط سے ہے خلیل، اور یہ منصب اللہ تعالیٰ نے صرف 2 انسانوں کو عطا کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس خلط کو حاصل کرنے کے لیے ان 2 عظیم انبیاء نے بہت کچھ قربان کیا تھا۔ ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، مگر التیتم یعنی عبادت تک تو پہنچ سکتے ہیں نا۔ جیسے اسے تسلی دی۔ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تمہاری اپنے محبوب سے محبت کس درجے تک تھی۔ عشق تک، وہ بے اختیار بولی۔ تو پھر سنو، مرض عشق کی مدافعت کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ ذرا دیر کو رکے، کہ اپنے دل کو کسی اور طرف مصروف کرو تاکہ وہ عشق والے راستے سے رکے، یا تو کسی خوف کے ذریعے، یا پھر اداسی سے مسکرائے، یا پھر محبت کے ذریعے۔ جیسے ہیرا ہیرے کو کاٹتا ہے، جیسے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، ویسے ہی عشق کو صرف عشق کاٹتا ہے۔ محبت کا علاج محبت سے کیا جاتا ہے۔ جب تک تمہارے دل کے سامنے کوئی بڑی محبت نہیں آئے گی، اس شخص کی محبت سے بڑی محبت، تب تک وہ شفا یاب نہیں ہوگا۔ مطلب مجھے کسی اور سے محبت کرنا ہوگی؟ نہیں، محبت جبراً کوئی کسی سے نہیں کر سکتا، یہ تو قسمت سے ملتی ہے۔ ہو گئی تو ہو گئی، نہ ہوئی تو نہ ہوئی، مگر اس سے پہلے تمہیں اپنے دل کو مصروف کرنا ہوگا، اور دل کو مصروف کرنے کے لیے مجھے اپنی آنکھ کو مصروف کرنا ہوگا۔ بالکل، لیکن اس کے لیے 2 چیزیں ہونی چاہیے انسان میں۔ اول، اس میں اتنی عقل ہو کہ ادنیٰ اور اعلیٰ محبت میں تمیز کر سکے، اعلیٰ کو ادنیٰ پہ فوقیت دے سکے۔ اور دوم، اس میں اتنا صبر، ہمت اور استقامت ہو کہ فیصلہ کر لیا ہے تو اس پہ ڈٹ جائے۔ بعض لوگ اپنا فائدہ نقصان خوب سمجھتے ہیں، مگر ان میں غلط کو ترک کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ وہ نہ خود کو نفع دیتے ہیں نہ دوسروں کو، مگر جن لوگوں میں اتنا صبر اور عزم ہوتا ہے انہی کو اللہ اپنے دین کی امامت سونپتا ہے۔ اگر تم نے ان میں سے بننا ہے تو نگاہ کو کسی اچھی طرف لگاؤ۔ اوکے، میں کوئی مشغلہ ڈھونڈوں، رائٹ؟ کنول کے پھولوں کی جوت بجھ گئی، پانی کی روشنی مفقود ہوتی گئی، کشتی مدھم ہو کر کہیں ڈوب سی گئی، اور اس نے خود کو لاؤنج میں بیٹھے پایا۔ کتاب بند کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ صرف نگاہ جھکانا کافی نہیں، نگاہ کو مصروف رکھنا بھی ضروری ہے۔ ایک عزم کے ساتھ وہ نیچے بیسمنٹ میں گئی، اپنے سامان سے چند اچھی کتابیں نکالی، پھر پینٹنگ کے سامان کی لسٹ بنائی جو وہ آج ہی خرید لے گی۔ لینڈسکیپ اور خوبصورت گھر پینٹ کرنے کا کتنا شوق تھا اسے، بس وہ آج سے یہ ساری اچھی کتابیں پڑھے گی اور اچھی پینٹنگز بنائے گی۔ یوں وہ مصروف ہو جائے گی اور اس کا دل ہاشم کے اثر سے نکل جائے گا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا۔ آج کمرہ عدالت میں ٹھنڈ تھی، سورج ہنوز ناراض تھا، ہیٹر بھی جل رہا تھا، مگر ایسے میں گویا موسم سے سب بے نیاز دھیان اور توجہ سے کٹہرے میں کھڑے شخص کو دیکھ رہے تھے جو 40-45 برس کا مرد تھا اور سامنے کھڑے پروسیکیوٹر کے سوالات کا جواب دے رہا تھا۔ مقتول قمر الدین سے آپ کا کیا رشتہ تھا؟
میں ان کا بہنوئی ہوں، بولتے ہوئے لبوں پہ ہاتھ پھیرا تو جج نے ٹوکا، ذرا صاف اور بلند آواز میں جواب دیں۔ میں ان کا بہنوئی ہوں، وہ خنخار کر پھر سے بولا۔ اپنی کرسیوں پہ زمر اور فارس اسی طرح بیٹھے تھے۔ زمر کاغذ پہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کچھ لکھتی، پھر نگاہ اٹھا کر سنجیدگی سے پروسیکیوٹر وٹنس 1 پروسیکیوشن کا گواہ نمبر 1 کو دیکھنے لگی۔ فارس ٹیک لگائے کان کی لو مسلتے چپتی ہوئی نظروں سے کبھی گواہ کو دیکھتا اور کبھی ایک کٹیلی نظر قریب بیٹھے ناظم پہ ڈالتا۔ ناظم وہ شخص تھا جس نے فارس کا شریک جرم ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ 29 اگست کی دوپہر کیا ہوا تھا؟ جی کو لگ بھگ 12:30 بجے کا وقت تھا۔ میں اپنی بہن کے گھر کام سے آیا تھا، ابھی اندر داخل نہیں ہوا تھا، وہیں گیٹ پہ کھڑا فون سن رہا تھا کہ ایک گاڑی جس کی نمبر پلیٹ اتری ہوئی تھی قریب آئی۔ 2 لوگ سامنے والی سیٹوں پہ بیٹھے تھے۔ وہ کار سے اترے، پچھلی سیٹ سے قمرالدین کی لاش نکال کر وہاں پھینکی اور اسی تیزی سے کار میں بیٹھ کر یہ جا وہ جا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ پروسیکیوٹر نے نرمی سے سوال کیا۔ میں جی فوراً آگے آیا، لاش کو سیدھا کیا۔ وہ قمرالدین ہی تھا، مگر کافی خون آلود تھا۔ میں نے اسے فوراً ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ موت واقع ہوئے چند گھنٹے گزر چکے ہیں، مگر ڈاکٹر نے میت ہمارے حوالے نہیں کی۔ ہمارے یعنی کہ جی میں اور میرا بھائی، اس کو بھی میں نے فون کر کے بلا لیا تھا۔ ڈاکٹر نے شام کو میت حوالے کی، ہم اسے گھر لے آئے، پھر صبح ہم نے پولیس کو اطلاع دی۔ جو 2 لوگ کار پہ لاش پھینکنے آئے تھے، آپ ان کو پہچان لیں گے؟ جی ہاں جی، یہ دونوں، پہلے فارس کی طرف اشارہ کیا، یہ ڈرائیونگ سیٹ پہ تھا، اور یہ ناظم کی طرف انگلی اٹھائی، یہ فرنٹ سیٹ پہ تھا۔ کیا انہوں نے چہروں پہ کوئی نقاب پہن رکھے تھے؟ نہیں جی، منہ کھلا تھا، بالکل صاف اور واضح۔ پروسیکیوٹر نے سر کو خم دیا اور پھر واپس اپنی کرسی کی طرف آتے ہوئے زمر کو دیکھ کر یو آر وٹنس کہتے ہوئے جرح کی دعوت دی۔ زمر اپنی جگہ سے اٹھی اور قدم قدم چلتی کٹہرے کے قریب آئی جہاں وہ بہنوئی کھڑا تھا۔ یہاں سے فارس کو اس کا نیم رخ دکھائی دیتا تھا، آدھے بندھے گھنگریالے بال پشت پہ اور ناک میں دمکتی سونے کی نت۔ اسے بے اختیار سیاہ ڈبی میں مقید وہ لونگ یاد آئی جو اب بھی ان کے کمرے کی ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑی تھی۔ زمر نے اس رات کے بعد اسے چھوا تک نہ تھا۔ چہرے پہ بے پناہ سنجیدگی لیے اس نے بہنوئی محمد اقبال کو دیکھا۔ اقبال صاحب، سیٹلائٹ فون کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ جی؟ اقبال نے الجھ کر اسے دیکھا۔ پروسیکیوٹر قدرے بیزار سا کھڑا ہوا۔ آبجیکشن یور آنر، کاؤنسلر غیر متعلقہ سوال پوچھ رہی ہیں۔ ایک وکیل کے کسی سوال پہ دوسرا وکیل جب اعتراض کرے تو جج یا تو اس اعتراض کو اوور رول کہہ کر رد کر دیتا ہے یا سسٹینڈ کہہ کر برقرار رکھتا ہے۔ اوور رولڈ، لیکن آپ اپنے سوال کا مدعے سے تعلق جلد واضح کریں۔ جج صاحب نے اینک کے پیچھے سے زمر کو دیکھتے تنبیہ کی۔ اس نے تحمل سے سر کو خم دیا اور سوال دہرایا، سیٹلائٹ فون کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ کیا اس لیے کہ آپ نے کبھی سیٹلائٹ فون استعمال نہیں کیا؟ جی بالکل، میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ اقبال صاحب، آپ نے اپنے بیان میں کہا کہ جب یہ دونوں اشخاص کار میں آئے تو آپ گیٹ پہ کھڑے تھے، آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ اسی سنجیدگی سے پوچھا۔ میں فون پہ بات کر رہا تھا اپنے بھائی سے۔ آپ میرے فون کا بل چیک کر سکتی ہیں، گردن کڑا کر بولا۔ زمر نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ آپ کے بل میں 12:20 پہ اپنے بھائی کو 3 منٹ کی کال کرنے کا ریکارڈ موجود ہے، درست؟ ذرا رکی، لیکن اس نے پروجیکٹر اسکرین کی طرف اشارہ کیا جہاں قمرالدین کے گھر کی تصاویر پروسیکیوٹر نے ڈسپلے کر رکھی تھی۔ وہ سڑک جہاں لاش پھینکی گئی، وہ گیٹ جہاں بہنوئی کھڑا تھا، لیکن قمرالدین کے گھر کے سامنے ایک لڑکیوں کا اسکول ہے۔ کیا آپ نے یہ دیکھ رکھا ہے؟ پروسیکیوٹر ابرو بھینچ کر آگے ہو کر بیٹھا اور توجہ سے سننے لگا۔ فارس کا بھی کان کی لو کو مسلتا ہاتھ رک گیا، آنکھیں سکڑی۔ جی دیکھ رکھا ہے۔ زمر واپس میز تک آئی اور چند کاغذات اٹھائے۔ یہ اسکول کی انتظامیہ کی طرف سے ایفیڈیوٹ ہے اور اسی کالونی کے چند معزز لوگوں کی طرف سے حلف نامے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ باری باری چند کاغذات جج صاحب کی ڈیسک پہ اور پھر پروسیکیوٹر کی میز پہ رکھے کہ ہر صبح
8 بجے سے دوپہر 2 بجے تک اسکول میں جیمبر لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ لڑکیاں جو چھپ کر موبائل لاتی ہیں وہ ان کو استعمال نہ کر سکے، اور محلے والوں کے مطابق ان جیمبرز کا دائرہ اتنا ہے کہ قریبی گھروں کے وہ حصے جو اسکول کے سامنے پڑتے ہیں وہاں ان اوقات میں موبائل سگنلز نہیں آتے، جن کی وجہ سے وہ کافی دفعہ اسکول والوں سے شکایت بھی کر چکے ہیں۔ سو اقبال صاحب، میں یہ نہیں سمجھ سکی کہ اس گیٹ پہ جہاں میں خود 12:20 پہ جا کر موبائل سے کال کرنے کی کوشش میں ناکام ہو چکی ہوں، وہاں آپ موبائل پہ اتنی لمبی گفتگو کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ، یہ کہ آپ کے پاس سیٹلائٹ فون تھا۔ آبجیکشن یور آنر۔ پروسیکیوٹر جلدی سے کھڑا ہوا۔ سمر نے مڑ کر اسے دیکھا۔ کس وجہ کی بنا پہ؟ کاؤنسلر غیر متعلقہ بات کر رہی ہیں۔ یور آنر، اس گواہ کے مطابق یہ 12:20 پہ اس گیٹ پہ موجود تھا، صرف تب ہی یہ کار پہ آنے والوں کی شکلیں دیکھ سکتا ہے، لیکن اگر وہاں سگنل نہیں آتے تو پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ گواہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھا اور وہ فون اس نے کسی اور جگہ پہ سنا تھا۔ اوور رولڈ۔ پروسیکیوٹر قدرے غیر آرام دہ سا بیٹھا۔ جج نے گواہ کو جواب دینے کا اشارہ کیا۔ وہ اب تک سمجھ چکا تھا۔ میرا خیال ہے میں نے بات گھر کے اندر کی تھی، وہاں سگنل آتے ہیں اور میں بات کر کے باہر آیا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ… آپ کو یہ یاد نہیں کہ آپ نے بات کہاں کی، آپ کو یہ یاد نہیں کہ آپ وہاں کیوں کھڑے تھے، مگر آپ کو یہ یاد ہے کہ ان دونوں کی شکلیں کیسے تھیں اور یہ کہ ان کی کار کی نمبر پلیٹ غائب تھی۔ اسی سنجیدگی سے وہ پوچھ رہی تھی۔ دیکھیے، کافی دن گزر چکے، آپ فوراً قمرالدین صاحب کو ہسپتال لے کر گئے تھے؟ بات کاٹ کر اس نے اگلا سوال داغا۔ گواہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ جی ہاں۔ اور ان کے میڈیکل معائنے کے وقت آپ وہاں موجود تھے؟ جی۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ قمرالدین چودھری کی لیگل رپورٹ پہ جو دوست رشتہ دار کا کھانا ہوتا ہے جس میں اس شخص کا نام لکھا جاتا ہے جو طبی معائنے کے وقت ساتھ ہو، وہ کھانا خالی کیوں ہے؟ اس نے رپورٹ کی ایک کاپی جج اور پروسیکیوٹر کے سامنے رکھی، تیسری گواہ کے ہاتھ میں دی۔ گواہ نے تھوک نکلا، سر اٹھا کر پروسیکیوٹر کو دیکھا۔ وہ کاغذ پڑھتے ہوئے تیزی سے اٹھا۔ یور آنر، ڈاکٹر سے بھول چوک ہو سکتی ہے، اتنے مریضوں کی موجودگی میں اکثر ڈاکٹرز اس کھانے کو پر کرنا بھول جاتے ہیں۔ 2 مریض، 2 لاشیں، 2 رپورٹس۔ وہ مزید چند کاغذ میز سے اٹھا کر لائے اور جج صاحب کے سامنے رکھے۔ 29 اگست کو ڈاکٹر سعادت نے قمرالدین چودھری کے علاوہ مزید 2 لاشوں کی میڈیکل لیگل رپورٹس تیار کی تھی۔ ان دونوں میں دوست رشتہ دار کا کھانا بھرا ہوا ہے۔ اگر ڈاکٹر کو وہاں یاد رہا تو اسے یہاں کیوں بھول گیا؟ یا پھر… گواہ کے سامنے کھڑے ہو کر مسکرا کر اسے دیکھا۔ آپ وہاں موجود ہی نہیں تھے، بلکہ آپ کو پروسیکیوشن نے رٹی رٹائی کہانی یاد کرنے کو کہا ہے۔ فارس ہلکا سا مسکرایا۔ یہاں سے ابھی تک زمر کا نیم رخ دکھائی دے رہا تھا، مگر اس کا انداز، اس کی نرم سی سختی، اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ مسکرا رہا ہے۔ آبجیکشن یور آنر، پروسیکیوٹر غصے سے بولا، اور جج صاحب نے فوراً سے سسٹینڈ کہتے ہوئے زمر کو تنبیہی نظروں سے دیکھا بھی تھا، مگر وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر وڈرا کہتی واپس کرسی پہ جا بیٹھی۔ مجھے مزید کوئی سوال نہیں کرنا، مگر میں گواہ کو دوبارہ بلا کر چرھا کرنے کا حق محفوظ رکھنا چاہتی ہوں۔ اب وہ عدالت کو اطلاع دے رہی تھی۔ فارس نے مسکراتے ہوئے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر پھر رک گیا اور مسکراہٹ دبا لی۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا کہ وہ اس کی تعریف کرتا۔ سندھ میں ایک طویل عرصے کی تعیناتی کے بعد اس کو بالآخر اپنے شہر میں واپس بلا لیا گیا تو وارث خوش تھا۔ اس کے خیال میں فارس کے کیریئر سے کلنک کا ٹیکا اتر گیا تھا اور اس کی ترقی کے چانسز بڑھ گئے تھے، مگر اس کی خوش گمانی چند ہفتوں میں ہی ختم ہو گئی اور فارس کے کولیگ سے ملنے کے بعد وہ سیدھے کسرے کاردار کی انیکسی میں آیا تھا۔ اب میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے فریج سے سافٹ ڈرنک کے 2 کین نکالتے ہوئے مسکرا کر پوچھا تھا، پھر سیدھا ہو کر پلٹا تو دیکھا وارث گلاسز کے پیچھے سے اس کو تندہی سے گھور رہا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس دفعہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ تم میرے باس کی طرح باتیں کیوں کرتے ہو؟ ایک کین اس کی طرف اچھالا اور دوسرا کھول کر خود صوفے پہ آ گرا۔ وارث نے سختی سے لب بھینچے، کین میز پہ پٹکا اور اس کے سامنے بیٹھا۔ تمہارے سامنے ایک شخص گن لہراتا ہوا بھاگ گیا اور تم نے اس پہ گولی نہیں چلائی؟ اس نے ایک بچے کو یرغمال بنا رکھا تھا، اس کی گردن پہ پستول رکھ کر اس کو ڈھال بنا کر وہ کھڑا تھا۔ میں بچے کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ اور کین لبوں سے لگائے گھونٹ بھرا۔
تو تمہیں اس کے بازو پہ گولی مارنی چاہیے تھی، اس رگ پہ جس کے کٹتے ہی وہ ٹریگر دبانے سے مفلوج ہو جاتا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تمہیں کسی نے یہ سب نہیں سکھایا۔ فارس نے کین رکھا اور سنجیدگی سے آگے ہوا۔ وارث، وہ ایک انسان تھا، اس پہ اسمگلنگ کے جتنے مقدمے ہوں وہ ایک انسان تھا۔ میں ایک انسان پہ گولی نہیں چلا سکتا تھا۔ اس اینگل سے میرا بیسٹ شاٹ اس کی کن پٹی پہ لگتا اور میں قتل نہیں کرنا چاہتا تھا کسی کو۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ بھاگ کر جو گیا ہے تو کیا مسجد میں میلاد کروا رہا ہوگا؟ نہیں غازی، وہ جتنے لوگوں کی زندگیاں منشیات سے خراب کرے گا وہ تمہارے سر ہوں گی۔ فارس چند لمحے خاموش رہا۔ سارا کیسی ہے؟ وارث نے مزید غصے سے اسے دیکھا۔ ٹاپک مت بدلو۔ قتل کرنا جرم ہوتا ہے مگر ڈیوٹی کی لائن میں فساد فی الارض کرنے والوں کو مارنا ثواب کا کام ہوتا ہے۔ کیا معلوم وہ توبہ کر لے، نیک ہو جائے۔ میں نے جو بھی کیا بچے کو بچانے کے لیے کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، میری کمزوری ہے یہ کہ میں ایک انسان پہ گولی نہیں چلا سکا، مگر ہو سکتا ہے وہ بدلنے والا ہوتا اور میں اس کا چانس اس سے چھین لیتا۔ اس بات پہ وارث غازی پورے دل سے مسکرایا تھا۔ میری ایک نصیحت ساری زندگی یاد رکھنا فارس، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ ٹھہر ٹھہر کر بولا تھا۔ انسان نہیں بدلا کرتے، لاکھوں میں سے ایک دو تو بدل سکتے ہیں مگر ہر کوئی نہیں بدلتا۔ یہ نصیحت بھلانے میں اسے چند دن لگے تھے مگر ذہن کے کسی نہا خانے میں ایک اٹک ضرور گئی تھی۔ لیکن یہ وہ دن تھے جب دل اور دماغ میں اور بھی بہت کچھ چل رہا تھا۔ اس نے زمر کی یونیورسٹی جوائن کر لی تھی، شام کی کلاسز وہ اس سے لینے لگا تھا اور یہ اس کو خود بھی معلوم تھا کہ پورے شہر میں ایک یہی یونی تو نہیں تھی، پھر وہ ادھر کیوں آتا تھا؟ صرف اس کے لیے۔ اس سے قبل ان دونوں کی ملاقات زیادہ نہ رہی تھی بلکہ رسمی سلام سے زیادہ اس نے کبھی اس سے بات بھی نہ کی تھی، اور سندھ میں قیام کی اس طویل مدت کے دوران اس کو وہ بھول بھال بھی گئی تھی۔ مگر یہاں آنے کے بعد ایک روز اس نے اسے سعدی کے گھر سے نکلتے دیکھا تھا اور اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اگر اس نے اس لڑکی کو کھو دیا تو دنیا میں کوئی اور اس کے لیے نہیں ہوگا۔ وہ اس کی یونی جانے لگا، اسے بات کرنے کے مواقع تلاش کرنے لگا، اس کا زیادہ سے زیادہ وقت لینے کے بہانے ڈھونڈنے لگا، اور وہ ہمیشہ ہی اسے ایک طرح سے ڈیل کرتی تھی، احترام اور عزت کے ساتھ، مگر ریزرو اور دور۔ وہ خوبصورت نہیں تھی، شکل و صورت میں وہ محض واجبی تھی، رنگت بھی گندمی مائل تھی، بال خوبصورت تھے مگر نہ وہ بننے سنورنے کی شوقین تھی، نہ وہ کسی سے بے وجہ بات کیا کرتی تھی۔ زیور کے نام پہ وہ صرف ناک میں نت پہنا کرتی تھی، شاید اسے اپنی ناک بہت عزیز تھی، وہ بہت اچھی تھی، یا پھر اسے لگتی تھی محبت کرنے والی مگر مضبوط، دبنگ اور کبھی کبھی ذرا ضدی، نرم لہجے میں سخت باتیں کر جاتی تھی۔ قلم سے کاغذ پہ لکھتے لکھتے کسی بے معنی بات پہ وہ بس ایک ابرو اٹھا کر اسے دیکھتی اور پھر واپس کام کرنے لگ جاتی، اور اس کا یہ انداز سامنے والے کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیتا تھا۔ وہ دل کی اچھی تھی، مہربان اور نرم سی، اس میں ہر وہ خوبی تھی جو اس جیسے مرد کو متوجہ کرتی، مگر وہ اس معاشرے کا مرد تھا جس کے لیے اپنی عزت اور عزت کا بھرم ہر شے سے اوپر تھا، کیونکہ آخر میں وہ تھی تو بیگم ولائد کے خاندان سے نہ۔ قصوں، کہانیوں اور فلموں میں محبت کی شادیاں سحر انگیز لگتی ہیں، حقیقت اس سے مختلف تھی۔ وہ ابھی اسے شادی نہیں کر سکتا تھا، جو بھی سنتا آگے سے کہتا، اچھا وہ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں ساتھ ساتھ، اور اس سے آگے کی معنی خیز مسکراہٹیں اور آنکھوں کی چمک۔ فارس کی طبیعت کو یہ گوارا نہ تھا۔ بہت سالوں کی ریاضت کے بعد کتنے اسباق سیکھ کر اور کتنی اذیت کاٹ کر وہ وارث اور ندرت ایک خاندان بنے تھے۔ وہ بالآخر ان کے خاندان میں دوسری بیوی کا بیٹا نہیں بلکہ ندرت اور وارث کا بھائی سمجھا جانے لگا تھا۔ وہ اس عزت پہ حرف بھی نہیں آنے دینا چاہتا تھا، سو اس نے تاخیر کی اور پھر وہ تاخیر کرتا گیا۔ یونیورسٹی چھوڑنے کے کچھ عرصے بعد وہ عزت سے اس کے لیے رشتہ بھجوا دے گا، منگنی شادی، اپنے شہر میں پوسٹڈ، متوقع ترقی، اپنی اچھی جاب، بچے۔ فارس غازی کی زندگی کی ساری ترجیحات اس کے ساتھ تھی، بہت ہی صفائی اور سلیقے سے آراستہ اور مرتب شدہ۔ شیشوں سے ڈھکی عمارت کے اندر سورج کی نرم گرم کرنیں گر رہی تھی۔ سیکرٹری حلیمہ اپنے ڈیسک کے پیچھے کھڑی ہاشم سے بات کر رہی تھی جو فون پہ بٹن دباتا ذرا دیر کو اس کی بات سننے کے لیے رکا تھا۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ حلیمہ نے رک کر پوچھا تو ہاشم نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ گرے سوٹ اور گرے ویسٹ میں ملبوس، بال پیچھے کو جیل سے بنائے، وہ ہمیشہ کی طرح ہینڈسم لگ رہا تھا مگر اس کی آنکھیں بے خوابی کا شکار لگتی تھی۔ تھینک یو حلیمہ، میں ذرا اوور ورکڈ ہوں۔ پھر ٹھہر کر پوچھا،
خاور کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں سر، اس کی وہی ای میل آئی تھی مجھے کہ کچھ دن کے لیے وہ روپوش ہو رہا ہے، پولیس اس کے پیچھے ہے۔ اس کے بیٹے کو بھی اس کا یہی میسج ملا ہے، وہ بھی مجھ سے کئی بار پوچھ چکا ہے۔ آپ کو کچھ نہیں بتایا؟ نہیں، مجھے اس نے کچھ نہیں بتایا۔ ہاشم نے افسوس بھری لاغمی سے شانے اچکائے اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ رئیس اس کا منتظر تھا۔ دروازہ بند کرتے ہی وہ اس کے سامنے آیا۔ ہاشم نے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے اس پہ ایک سنجیدہ نظر ڈالی۔ پروگریس؟ سر ہر طرح کی ٹارچر تکنیک استعمال کر چکے ہیں، وہ نہیں اعتراف کرتا، بہت سخت جان ہے۔ میں جانتا ہوں۔ ہاشم نے لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے سر کو خم دیا۔ اس کو کڑی نگرانی میں رکھو اور مزید کوشش کرو۔ مجھے اس شخص کا نام چاہیے جس کے کہنے پہ اس نے میرے باپ کو مارا ہے، یا اگر وہ اکیلا کام کر رہا تھا تو مجھے اس کا موٹیو سننا ہے۔ بغیر وجہ کے کوئی قتل نہیں کرتا۔ اب جاؤ۔ ابرو سے اشارہ کیا اور پھر انہی تنے تاثرات کے ساتھ اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سر فارس غازی کا 2 دفعہ پیغام آیا ہے، وہ آپ سے؟ ہاں مجھے یاد ہے، اگلے ہفتے میں جاؤں گا اس سے ملنے۔ مصروفیت اور قدرے بیزاری سے کہہ کر وہ کام کرنے لگا۔ رئیس سر ہلا کر مڑ گیا۔